مناظر شیئر کر رہے ہیں جہاں پر آج اعزازات ایوارڈز دیے جائیں گے. یوم پاکستان کے موقع پر سول اعزازات صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی عطا کریں گے. مختلف شعبہ زندگی میں بہترین خدمات سر انجام دینے والے افراد کو آج سول ایوارڈز دیے جائیں گے. صدر ڈاکٹر عارف الوی یہ اعزازات عطا کریں گے. یہ پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے ایوان صدر اسلام آباد میں. مختلف اداروں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد اس تقریب میں شرکت کر رہی ہے جن کو آج صدر ڈاکٹر عارف الوی اعزازات سے نوازیں گے. اس تقریب میں وفاقی وزراء بھی شریک ہیں. صدر ڈاکٹر عارف الوی اس تقریب میں اعزازات عطا کریں گے. خدمات کا شعبہ ہو، طب کا شعبہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ سول اعزازات آج عطا کیے جائیں گے صدر ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے. وہ تمام پاکستانی جنہوں نے مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے آج صدر اعزازات عطا کریں گے. صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی پاکستان کا اعزاز صدر ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے عطا کیا جائے گا. تقریب کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر. یوم پاکستان کے موقع پر تقسیم اعزازات کی یہ تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں منعقد کی گئی ہے. آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. صدر ڈاکٹر عارف الوی تشریف لا رہے ہیں. اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوگا. صدر ڈاکٹر عارف الوی اس تقریب میں اعزازات عطا کریں گے. یوم پاکستان کے موقع پر اس تقریب کا انعقاد کیا. Ladies and gentlemen, national anthem. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو تقریب برائے تقسیم میں سول اعزازات 2022 کا آغاز کیا جائے. اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے. تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں جناب قاری ڈاکٹر اکرام الحق سے درخواست کرتا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صدر مملکت سے درخواست ہے کہ اعزازات کی تقسیم کا آغاز فرمائیں. جناب محمد نعیم اعزاز نشان امتیاز شعبہ سائنس کیمیا. جناب محمد نعیم کو اپریل 2015 میں ایٹمی توانائی کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا گیا. آپ نے 18 نیوکلیئر طبی مراکز کی کامیاب اپ گریڈیشن اور توسیع کی جو ملک میں کینسر کے 80% سے زیادہ مریضوں کے حفظان صحت کی جدید ترین سہولیات مہیا کر رہے ہیں. آپ نے زراعت اور غذائی ٹیکنالوجی کے میدان میں فصلوں کی 23 اقسام کے بشمول مختلف فصلوں کی 115 اقسام تیار کی ہیں جن سے جی ڈی پی میں کئی بلین روپیز کا اضافہ ہوا. آپ نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز میں 4 سال تک بطور گورنر پاکستان کی نمائندگی کی. آپ کو 2005 میں ستارہ امتیاز اور 2013 میں ہلال امتیاز سے نوازا جا چکا ہے. سائنس کیمیا کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد نعیم کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب نظر محمد راشد نون میم راشد مرحوم اعزاز نشان امتیاز
بعد از وفات، شعبہ ادب۔ جناب نظر محمد راشد 1 اگست 1910 کو گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ 1952 میں اقتصادیات میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز 1934 میں کمشنر آفس ملتان سے کیا۔ بعد ازاں آپ ریڈیو پاکستان سے منسلک ہو گئے، جہاں آپ نے نیوز ایڈیٹر اور ڈائریکٹر پروگرامز کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ آپ کی طویل نظم حسن کوزہ کو جدید اردو شاعری میں ایک کلاسک کا درجہ حاصل ہے۔ آپ کی شاعری کے مجموعوں میں ماورا، ایران میں اجنبی وغیرہ شامل ہیں۔ آپ نے عالمی ادب کے کئی شاہکاروں کا ترجمہ بھی کیا۔ آپ نے 9 اکتوبر 1975 کو لندن میں وفات پائی۔ ادب کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب نظر محمد راشد نون میم راشد مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ان کی بیٹی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آ کر اعزاز وصول کریں۔ جناب مجید امجد عبد المجید مرحوم، اعزاز نشان امتیاز بعد از وفات، شعبہ ادب۔ جناب مجید امجد 29 جون 1914 کو جھنگ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم ایک مدرسے سے حاصل کی۔ آپ نے ہفتہ وار عروج کے مدیر کی حیثیت سے کام کیا۔ آپ فارسی اور انگریزی پر عبور رکھتے تھے۔ آپ نے جدید انسان کے دردناک مسائل پر فلسفیانہ انداز سے غور و فکر کیا۔ دوران حیات آپ کا پہلا کلام شب رفتہ کے عنوان سے شائع ہوا، جبکہ آپ کی وفات کے بعد شائع کردہ مجموعات میں شب رفتہ کے بعد کلیات مجید امجد شامل ہیں۔ آپ نے 11 مئی 1974 کو ساہیوال میں وفات پائی۔ ادب کے شعبے میں غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب مجید امجد عبد المجید مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ان کی بھتیجی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آ کر اعزاز وصول کریں۔ ڈاکٹر انعام الرحمان، اعزاز ہلال امتیاز، شعبہ سائنس نیوکلیئر فزکس۔ ڈاکٹر انعام الرحمان نے گورنمنٹ کالج لاہور سے طبیات میں MSc کرنے کے بعد 1958 میں پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن میں شمولیت اختیار کی۔ آپ نے 1968 میں نارتھ کیرولائنا USA سے PhD کی۔ پاکستان واپس آنے کے بعد پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ریئیکٹر اسکول کے نام سے 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹے تربیتی ادارے کا قیام عمل میں لائے۔ بعد ازاں یہ ادارہ سینٹر فار نیوکلیئر اسٹڈیز کی حیثیت سے ترقی پا گیا اور بالآخر 2000 میں اسے حکومت پاکستان کی جانب سے ڈگری عطا کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ آپ کو 1991 میں اعزاز کمال اور 1996 میں ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا گیا۔ 1997 میں سبکدوش ہونے کے بعد آپ اب بھی PAEC پروگرام میں رضاکارانہ طور پر سینئر قیادت کو لیکچرز دینے کے ذریعے شامل ہیں۔ سائنس نیوکلیئر فزکس کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر انعام الرحمان کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر قمر محبوب، اعزاز ہلال امتیاز،
शोबा इंजीनियरिंग न्यूक्लियर। डॉक्टर कमर महबूब ने एमएससी न्यूक्लियर इंजीनियरिंग मुकम्मल करने के बाद 1980 में पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन में शमूलियत इख्तियार की। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इंग्लैंड से 1991 में पीएचडी की। 1 जनवरी 2001 से आप बतौर रुकन और चेयरमैन मुशावरती काउंसिल खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। बतौर रुकन मटीरियल्स आपने इंतहाई मुस्तैदी से कौमी अहमियत के हामिल मंसूबे की पैदावार में इजाफे को मुमकिन बनाया और एक दूसरे मंसूबे में अहम तरामीम करके तनसीब और आगाज़ के अमल को जामे तहकीक और तरक्की के ज़रिए कामयाबी से हमकिनार किया, जिसके नतीजे में कीमती वक्त और ठोस माली बचत मुमकिन हो सकी। आप उन रेडियो आइसोटोप्स की मकामी सतह पर पैदावार के लिए भरपूर तरीके से खिदमात सरंजाम दे रहे हैं जिनसे पाकिस्तान को महरूम रखा गया। आपको 2008 में सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी और 2015 में सितारा इम्तियाज़ अता किया गया। इंजीनियरिंग न्यूक्लियर के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर कमर महबूब को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। जनाब ताहिर इकराम एजाज हिलाल इम्तियाज शोबा इंजीनियरिंग मैकेनिकल। जनाब ताहिर इकराम मैकेनिकल इंजीनियर हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन में तखस्सुस के साथ मास्टर्स डिग्री के हामिल हैं। गुज़श्ता 3 दहाइयों से आप कहूटा रिसर्च लेबॉर्टरीज़ KRL की कलीदी सरगर्मियों से वाबस्ता हैं। आपने दिफाई अहमियत की हामिल हसास तफवीज़ात को मौसर अंदाज में पाया तकमील तक पहुँचाया और 90 की दहाई के अवाइल में मुल्क में पहले सॉफ्टवेयर मुकाबले का कामयाबी से इनकाद किया। आपने इंतहाई महारत से KRL के पैदावारी मैदान में मनसूबाबंदी, राबिते और निगरानी के मायरात को बुलंद किया। 2018 में बतौर चेयरमैन KRL आपकी मुद्दत मुलाजमत के दौरान KRL के ज़ाविया निगाह और इनफरादी कारकर्दगियों में नुमायां तब्दीली देखने में आई। आपको 2015 में सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया गया। इंजीनियरिंग मैकेनिकल के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब ताहिर इकराम को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। जनाब रुहेल हयात एजाज हिलाल इम्तियाज शोबा फन मौसीकार। जनाब रुहेल हयात पाकिस्तानी रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, कीबोर्डिस्ट और कंपोजर हैं। बहसीयत रिकॉर्ड प्रोड्यूसर आपने पाकिस्तानी मौसीकी में मगरबी तर्ज के रॉक और पॉप का आगाज़ किया। 1987 में आपने वाइटल साइंस की बुनियाद रखी और एक हिट और मशहूर एल्बम वाइटल साइंस 1 जारी किया। इससे पहले एल्बम में बैनुल अक़वामी नंबर 1 दिल दिल पाकिस्तान, जो कि BBC वर्ल्ड के मुनक्किद किए गए पोल के मुताबिक दुनिया का तीसरा मशहूर नगमा था, और तुम मिल गए शामिल थे जिन्हें आपने कंपोज किया। आपने इस बैंड की तारीख में मुख्तलिफ औकात में बैंड मेंबर, प्रोड्यूसर, नगमा निगार, गिटारिस्ट और कीबोर्डिस्ट का किरदार अदा किया। 2008 में आपने बैनुल अक़वामी म्यूज़िक फोरम कोक स्टूडियो की बुनियाद रखी और आपको पाकिस्तान के नामवर और नए फ़नकारों को मंजर आम पर लाने का एजाज़ हासिल है। फ़न मौसीक़ार के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब रुहेल हयात को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है।
محترمہ کشور ناہید اعزاز ہلال امتیاز شعبہ ادب. محترمہ کشور ناہید ایک نامور مصنفہ، شاعرہ اور ثقافت کو فروغ دینے کے حوالے سے خاص شہرت کی حامل ہیں. آپ پچھلے 50 سالوں سے مختلف سرکاری اور نجی اداروں میں پبلشر اور کہانی نویس کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں. آپ کو شاعری کی 12 جلدوں اور بچوں کی 8 کتابیں لکھنے کا اعزاز حاصل ہے. آپ کو 1974 میں بچوں کے ادب کے لیے یونیسکو ایوارڈ عطا کیا گیا. آپ کی شاعری کے مقبول کاموں میں لب گویا، بے نام مسافت اور نظمیں وغیرہ شامل ہیں. آپ اپنے جرأت مندانہ، واضح شاعرانہ انداز اور مساوات، انصاف اور آزادی کے لیے عالمگیر انسانی جد و جہد کے اعتراف کے حوالے سے شہرت رکھتی ہیں. آپ نے ایک معتبر ادبی میگزین ماہ نو کی تدوین بھی کی اور ایک تنظیم ہوا کی بنیاد رکھی. آپ کو 2005 میں نوبل امن انعام برائے خواتین کے لیے بھی نامزد کیا گیا. آپ کو 2000 میں ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا گیا تھا. ادب کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ کشور ناہید کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. Name Mr. Muhammad Azmi Abdul Hamid. Award Sitara Pakistan. Field Services to Pakistan. Mr. Muhammad Azmi Abdul Hamid is an eminent social, human rights and peace activist who espouses humanitarian and social welfare causes, particularly championing rights of oppressed Muslim minorities, including Kashmiris. He is the president and founder of Malaysian Consultative Council of Muslim Organization. He organized roadshow talks at 100 mosques across Malaysia to raise awareness on Kashmir issue. In recognition of his outstanding services in the field of service to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Muhammad Azmi Abdul Hamid the award of Sitara Pakistan. Name Sheikh Ahmed bin Hamad Al Khalili. Award Sitara Pakistan. Field Religious Scholar. Sheikh Ahmed bin Hamad Al Khalili was born in Zanzibar, Tanzania in 1942. He is Grand Mufti of the Sultanate of Oman, holding this portfolio for the last 46 years. He has authored more than 120 books which have been translated in many languages. He has also authored Tafsir of Holy Quran consisting 4 volumes. He is one of the founding members of International Islamic University, Islamabad, and member of the board of the trustee of the university. In recognition of his outstanding services in the field of religious scholar, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Sheikh Ahmed bin Hamad Al Khalili the award of Sitara Pakistan. His award will be received by His Excellency Sheikh Ahmed Saud Al Siabi.
जनाब मोहम्मद बख्श बुरड़ो और मोहतरमा रेशमा। एजाज़ सितारा शुजात, शोबा शुजात। जनाब मोहम्मद बख्श बुरड़ो और मोहतरमा रेशमा ने एक अगवाशुदा बच्ची की बाजियाबी के सिलसिले में अहम किरदार अदा किया। 25 अक्टूबर 2020 को मोहतरमा तबस्सुम ने कश्मोर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि वो और उसकी 4 साला बेटी एक पुरकशिश मुलाजमत के झांसे में आकर मलिक रफ़ीक के पास कश्मोर पहुंची तो उसे और उसकी बेटी को उसने और दीगर 2 अफराद ने अगवा करके इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। बाद अज़ा मुजरिमों ने उसे 2 दिन के बाद इस शर्त पर जाने दिया कि अगर वो अपनी बेटी की वापसी चाहती है तो उनके लिए कोई और औरत लेकर आए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बख्श और आपके अहल खाना ने मुतासरा ख़ानदान को अपने ज़ाती घर में पनाह दी। ASI मोहम्मद बख्श बुरड़ो ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए अपनी बेटी रेशमा को मुश्तबा शख्स से फ़ोन पर बात करने और उस औरत की तरह बर्ताव करने का कहा जो उन्हें दरकार थी। बाद अज़ा 10 अक्टूबर 2020 को मोहतरमा रेशमा ने मुतासरा खातून के साथ कश्मोर के एक पार्क में उस मुश्तबा शख्स से मुलाकात की, जिसके नतीजे में पुलिस ने मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया और मोहतरमा तबस्सुम की बेटी को करीबी अहाते से बाजियाब कर लिया। शुजात के शोबे में आप दोनों की गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद बख्श बुरड़ो और मोहतरमा रेशमा को सितारा शुजात के एजाज़ात अता किए हैं। मैं मोहम्मद बख्श बुरड़ो से दरख्वास्त करती हूँ कि अपना एजाज़ वसूल करें। अब मैं मोहतरमा रेशमा से दरख्वास्त करती हूँ कि अपना एजाज़ वसूल करें। ब्रिगेडियर शफीउल्लाह खान, एजाज़ सितारा शुजात, शोबा शुजात। ब्रिगेडियर शफीउल्लाह खान इंसदादे दहशतगर्दी के शोबे में वसी तजर्बा और बरवक्त फ़ैसला साजी की सलाहियत के हामिल हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस अनासिर जो बेगुनाह शहरियों के कत्ल गारत और पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया। आपने हाई वैल्यू अहदाफ को गिरफ्तार करने और उन्हें ख़त्म करने के साथ साथ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ किए गए कई ऑपरेशंस में अपनी टीम की क़यादत की। आपने कई रिकवरी ऑपरेशंस सरअंजाम दिए और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बाजियाब करवाया। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने ब्रिगेडियर शफीउल्लाह खान को सितारा शुजात का एजाज़ अता किया है। डॉक्टर सैयद हुसैन इमाम आबिदी, एजाज़ सितारा इम्तियाज़, शोबा साइंस सनती बायोटेक्नोलॉजी। डॉक्टर सैयद हुसैन इमाम आबिदी बतौर चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के टेक्निकल एडवाइज़र खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। आपने 2007 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में तखस्सुस के साथ डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। आपकी जदीद तरीन तहकीक को एक मोतबर साइंसी जर्नल सेल रिसर्च नेचर के सरवर्क पर शाया किया गया है। आपकी इजाद प्रोटोटाइप बायोलॉजिकल सिस्टम है। आपके US पेटेंट नंबर 13/039277 ने, जो कि 2014 में जारी हुआ, टेक्नोलॉजी की तिजारती पैमाने पर तोसी के लिए $10 बिलियन की सरमायाकारी को मतवज्जो किया। आप पुख्ता दिफाई टेक्नोलॉजीज़ को आम दायरा इख्तियार तक फैलाने के लिए नेशनल सिविल डिफेंस R&D फ्रेमवर्क की क़यादत कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में सनती इनकलाब के हवाले से इंतहाई अहम है। साइंस,
صنعتی بایوٹیکنالوجی کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر سید حسین امام عابدی کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب راشد رانا اعزاز ستارہ امتیاز شعبہ فائن آرٹس۔ جناب راشد رانا کے کام کو متعدد نجی اور سرکاری ذخیروں میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ اپنے تصورات، عکاسی اور تصویری حکمت عملی کے لیے ممتاز جناب راشد رانا نے مصوری، اسٹین لیس اسٹیل کے مجسموں، ویڈیو انسٹالیشن، فوٹو اسکلپچر اور فوٹو موزیک جیسے مختلف ذرائع میں کام کیا ہے۔ آپ نے عالمی سطح پر مختلف گیلریوں اور عجائب گھروں میں وسیع پیمانے پر نمائشیں کی ہیں۔ 2015 میں آپ کے کام کو برٹش میوزیم سے دنیا کے خزانے کے نام سے ایک تاریخی نمائش میں شامل کیا گیا۔ موہاٹا پیلس عجائب گھر کراچی میں موجود آپ کی سروے نمائش کسی ایک فنکار کی پاکستان میں ہونے والی سب سے بڑی نمائش ہے۔ 2008 میں ساتھبیز نیو یارک میں آپ کے ایک فن پارے کی 6,23,000 امریکی ڈالروں میں نیلامی ہوئی، جو کسی بھی پاکستانی فنکار کے تخلیق کردہ آرٹ کے بڑے فن پارے کی اب تک سب سے زیادہ قیمت ہے۔ فائن آرٹس کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب راشد رانا کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ سید عقیل بلگرامی اعزاز ستارہ امتیاز شعبہ ماہر تعمیرات۔ سید عقیل بلگرامی 1944 میں حیدرآباد انڈیا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 1967 میں کالج آف فائن آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر حیدرآباد سے گریجویشن کی۔ آپ 1972 سے بلگرامی اور فاروقی کے پرنسپل آرکیٹیکٹ اور شراکت دار ہیں، اور 2009 سے نجمی بلگرامی کلیبریٹو پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیئرمین اور پرنسپل ہیں۔ آپ نے 35 سے زائد قومی اور بین الاقوامی ڈیزائن مقابلوں اور اعزازات میں بطور جیوری رکن اور چیئرمین خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ کے جیتے گئے ڈیزائن مقابلوں میں بلوچستان ہاؤس اسلام آباد، ٹھٹھا شوگر ملز ہاؤسنگ کالونی اور ابودھابی پیلس کراچی شامل ہیں۔ آپ 2 مرتبہ انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ آپ 1990 میں قائم ہونے والے انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کراچی کے بانی اراکین میں سے ایک ہیں۔ آپ پہلے پاکستانی ہیں جنہیں آرکیٹیکٹس ریجنل کونسل ایشیا کے چیئرمین کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ ماہر تعمیرات کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید عقیل بلگرامی کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمود الحق الوی مرحوم اعزاز ستارہ امتیاز بعد از وفات شعبہ انسان دوستی۔ جناب محمود الحق الوی 1937 میں جلندھر انڈیا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے علی ٹرسٹ پاکستان کو 27 مئی 1984 میں مکمل کیا۔ علی ٹرسٹ پاکستان ایک غیر سرکاری غیر منافع بخش فلاحی ادارہ ہونے کے ناطے پاکستانی معاشرے خصوصاً پسماندہ طبقے کی تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کے شعبوں میں خدمت کے لیے وقف ہے۔ ٹرسٹ کی طرف سے فراہم کردہ خدمات تمام تعلیمی اداروں، اسپتالوں اور کلینکس میں مکمل طور پر مفت ہیں۔ اس وقت ٹرسٹ کے زیر انتظام منصوبوں کی تعداد 23 ہے۔
آپ بہت سے فلاحی منصوبوں کے بانی ہیں، جن میں علی ٹرسٹ پاکستان، علی میڈیکل سینٹر اسلام آباد، علی ٹرسٹ آئی اسپتال اوکاڑا، علی ٹرسٹ ٹی بی کلینک پاک پتن، علی ٹرسٹ فری ٹرانسپورٹ سروس اسلام آباد، علی ٹرسٹ ماڈل اسکول بھون چکوال وغیرہ شامل ہیں۔ انسان دوستی کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمود الحق علوی مرحوم کو ستارہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ان کے بیٹے سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر اعزاز وصول کریں۔ جناب سلمان اقبال، اعزاز ستارہ امتیاز، شعبہ کھیل کرکٹ کے لیے خدمات۔ جناب سلمان اقبال نے 2000 میں ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی بنیاد رکھی۔ آپ پاکستانی سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل لانچ کرنے والے پہلے شخص ہیں۔ 9 ستمبر 2015 کو پاکستان سپر لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ PSL کی ایک ٹیم کراچی کنگز کے مالک ہیں۔ 2015 میں PSL کے آغاز سے ہی آپ نے دنیا بھر میں PSL کے فروغ میں مدد فراہم کی اور آپ کی انتھک کوششوں کی بدولت کئی بین الاقوامی کھلاڑی پاکستان آئے اور نوجوان کرکٹرز کے ٹیلنٹ کو منظر عام پر لانے میں مدد حاصل ہوئی۔ PSL اب دنیا کی دوسری بڑی لیگ کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ آپ نے پاکستان کی فلمی صنعت کی بحالی میں بھی مدد فراہم کی اور ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک نے کئی سپر ہٹ فلمیں ریلیز کر کے پاکستان کی فلمی صنعت کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ فلمیں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے سنیما گھروں میں پیش کی گئیں۔ کھیل کرکٹ کے لیے خدمات کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سلمان اقبال کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ سید تجمل حسین، اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس۔ سید تجمل حسین نے لاہور اسکول آف اکنامکس سے فائنانس اور مارکیٹنگ کی ڈگری اور جانز ہاپکنز یونیورسٹی بالٹیمور میریلینڈ USA سے ڈیٹا سائنس میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے۔ کووڈ-19 بحران کے دوران آپ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC سے قریبی طور پر وابستہ رہے۔ آپ کی قیادت میں مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے 20 سائنسدانوں، انجینئرز اور PhDs کی ٹیم فروری 2020 سے کووڈ-19 بیماری سے متعلق ماڈلنگ اور اس کے پھیلاؤ کا تجزیہ کر رہی ہے۔ پاکستان کے مالیاتی اداروں نے آپ کے تحقیقی اور ترقیاتی کاموں کو استعمال کرتے ہوئے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF کے رہنما اصولوں، خاص طور پر دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ سے متعلق نکات پر عمل درآمد میں نمایاں کردار ادا کیا۔ سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید تجمل حسین کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر یاسر ایاز، اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ سائنس روبوٹکس۔ پروفیسر ڈاکٹر یاسر ایاز نے ٹوہوکو یونیورسٹی جاپان سے روبوٹکس اور مشین انٹیلیجنس میں تخصص کے ساتھ PhD کی ڈگری حاصل کی ہے۔ آپ فی الوقت نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس NCAI پاکستان میں بطور سینٹرل پروجیکٹ ڈائریکٹر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جو کہ $10 ملین سے زائد کی فنڈنگ کے ساتھ ٹیکنالوجی کے میدان میں سب سے نیا اور جدید اقدام ہے۔ آپ روبوٹکس اینڈ آٹومیشن سوسائٹی آف پاکستان میں انسٹیٹیوٹ برائے الیکٹریکل اور الیکٹرانکس انجینئرز کے بانی اور صدر ہیں۔ آپ روبوٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بائیو انجینئرنگ کے میدان میں 80 سے زائد پبلیکیشنز اور ریویوز کے مصنف ہیں۔ انٹرنیشنل کانفرنس آن کلائمبنگ اینڈ واکنگ روبوٹکس سڈنی آسٹریلیا میں سافٹ فنگرز کو استعمال کرتے ہوئے روبوٹک گراسپنگ پر آپ کے کام کو 3rd بیسٹ ٹیکنیکل پیپر ایوارڈ کا اعزاز عطا کیا گیا۔
سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر یاسر ایاز کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ محترمہ شکیلہ ناز اعزاز، صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ فن گلوکاری۔ محترمہ شکیلہ ناز 1964 میں مردان میں پیدا ہوئیں۔ آپ نے پشتو موسیقی کی تمام اصناف جیسے کہ ٹپا، چاربیتا، نظم، غزل اور ملی نغموں وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ آپ نے 50 سے زائد البم ریکارڈ کروائے اور بحیثیت سٹیج گلوکارہ اور پی ٹی وی کے لیے بے شمار بار اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے قومی سطح پر لوک ورثہ کے پروگراموں میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی کی۔ گلوکاری کے علاوہ آپ نے پی ٹی وی اور اسٹیج کے لیے کئی مرکزی کردار جیسے کہ پشتو رومانوی داستان شیر عالم اور میمونہ کا کردار ادا کیا۔ آپ کو خیبر پختونخوا کا خیبر ایوارڈ اور ایوان فکر و فن پنجاب سے طلائی تمغہ حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ فن گلوکاری کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ شکیلہ ناز کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ جناب عرفان اللہ جان اعزاز، صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ سماجی فعالیت انسان دوستی۔ جناب عرفان اللہ جان کرم قبائلی ضلع کے ایک دور افتادہ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے معذور افراد کی فلاح اور بحالی کے لیے فاٹا ڈسیبلڈ ویلفیئر آرگنائزیشن قائم کی اور اس تنظیم کے صدر ہیں۔ 2011 میں ضلع کرم میں ایک دہشت گرد بم دھماکے کے دوران آپ اپنی دونوں ٹانگیں کھو بیٹھے۔ آپ کی تنظیم کی جانب سے 700 سے زائد متاثرین کو نچلے اور اوپری اعضاء کی پیوندکاری فراہم کی گئی۔ آپ نے معذور افراد کو روزگار فراہم کرنے کے لیے خصوصی آٹو رکشوں اور دکانوں کا انتظام کیا۔ کمیونٹی کے لیے آپ کی خدمات اور وابستگی ثابت قدمی اور سماجی کام کی ایک بہترین مثال ہے۔ سماجی فعالیت انسان دوستی کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عرفان اللہ جان کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ Name Chaudhry Khalid Mahmood, Award Sitara Quaid-e-Azam, Field Services to Pakistan. Chaudhry Khalid Mahmood is a Norwegian citizen of Pakistan origin. He was born in Jhelum, Pakistan and migrated to Norway in 1975. He remained active in the social and political work, mainly under the Labour Party. Due to his efforts, the Norwegian government announced an earthquake relief package of 240 million Norwegian kroner. Due to his time in the parliament, he actively raised the voice on Kashmir dispute. He has recently published a book titled Kashmir Struggle in the Norwegian language. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Chaudhry Khalid Mahmood the award of Sitara Quaid-e-Azam. جناب محمد اکبر خان اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت۔ جناب محمد اکبر خان نے جنوری 2005 میں گلگت شہر میں مشتعل ہجوم کی لگائی ہوئی آگ بجھانے میں مدد کی،
جولائی 2010 میں شدید بارشوں کے دوران آپ نے بہت سی جانیں بچانے میں مدد دی۔ گلگت میں اپریل 2012 اور جولائی 2013 میں فرقہ وارانہ واقعات کے نتیجے میں مشتعل ہجوم کو پرسکون کرنے کے لیے ان کی جرأت مندانہ کوششیں قابل تعریف ہیں۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد اکبر خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب اقبال مسیح آنجہانی، اعزاز تمغہ شجاعت بعد از مرگ، شعبہ شجاعت۔ جناب اقبال مسیح 1983 میں مرید کے ضلع شیخوپورہ میں ایک غریب مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اقبال مسیح کو ان کے خاندان نے 4 سال کی عمر میں خاندان کے قرض ادا کرنے کے لیے کام پر لگا دیا۔ 10 برس کی عمر میں وہ اپنی غلامی سے فرار ہو گئے۔ آپ نے بانڈیڈ لیبر لبریشن فرنٹ اسکول میں شمولیت اختیار کی اور تیزی سے 4 سالہ تعلیمی پروگرام کو 2 سال کی مدت میں مکمل کیا۔ آپ نے متعدد پاکستانی بچوں کو آزادی حاصل کرنے میں مدد کی جو بانڈیڈ لیبر کا شکار تھے۔ آپ نے پوری دنیا میں چائلڈ لیبر کے بارے میں تقاریر کی۔ آپ نے 1994 میں بوسٹن میں ریباک ہیومن رائٹس ایوارڈ حاصل کیا۔ انہیں 16 اپریل 1995 کو اپنے آبائی شہر مرید کے میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا جب وہ صرف 12 سال کے تھے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اقبال مسیح آنجہانی کو تمغہ شجاعت بعد از مرگ کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ان کے بھائی سے درخواست کرتی ہوں کہ آ کر اعزاز وصول کریں۔ جناب عبدالغفار شیخ شہید، اعزاز تمغہ شجاعت بعد از شہادت، شعبہ شجاعت۔ آپ نے 1982 میں محکمہ کسٹم میں شمولیت اختیار کی۔ 5 مارچ 2016 کو اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن ماڈل کسٹم کلیکٹوریٹ حیدرآباد کے افسران اور اہلکاروں نے حیدرآباد شہر کے نواح میں ٹاور مارکیٹ کے ایک گودام پر چھاپہ مارا جہاں اسمگل شدہ گٹکا ذخیرہ کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے دوران اسمگلروں نے گودام کے مالک کے ساتھ مل کر ASO ٹیم پر پتھراؤ کیا اور ان پر فائرنگ کر دی۔ انسپکٹر عبدالغفار شیخ کو سر میں ایک گولی لگی اور وہ جان بر نہ ہو سکے اور شہادت کو گلے لگا لیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عبدالغفار شیخ شہید کو تمغہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ان کی بیوہ سے درخواست کرتی ہوں کہ آ کر اعزاز وصول کریں۔ جناب ضیاء حسین شہید، اعزاز تمغہ شجاعت بعد از شہادت، شعبہ شجاعت۔ جناب ضیاء حسین 14 جون 1970 کو نصرپور ٹنڈو الیار سندھ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 19 جولائی 1992 میں محکمہ کسٹمز میں شمولیت اختیار کی۔ 11 جولائی 2015 کو اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن نے حیدرآباد کے ایک گودام میں ذخیرہ کردہ گٹکا ضبط کر لیا۔ ضبط شدہ سامان کی منتقلی کے دوران مسلح اسمگلروں نے گاڑی پر گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ اس عمل میں اسمگلروں نے اپنی گاڑی سے اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن کی گاڑی کو ٹکر ماری جس کے نتیجے میں ضیاء حسین شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں 16 جولائی 2015 کو انہوں نے شہادت کو گلے لگا لیا۔
شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ضیاء حسین شہید کو تمغہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ان کے بیٹے سے درخواست کرتی ہوں کہ آ کر اعزاز وصول کریں۔ جناب تبسم شبیر آوان، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔ جناب تبسم شبیر آوان جون 2010 سے انسداد دہشت گردی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے 2016 سے لے کر اب تک مختلف دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا، جن پر لاکھوں روپے کا انعام تھا، جس میں انتہائی مطلوب دہشت گرد بھی شامل تھے، جو کہ علماء کرام کی شہادت سمیت دہشت گردی کی مختلف سرگرمیوں میں شامل تھے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب تبسم شبیر ایوان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب عرفان احمد خان درانی، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔ جناب عرفان احمد خان درانی 1990 میں ملکی سلامتی کے ایک ادارے سے منسلک ہوئے۔ آپ نے برطانیہ کے ایک انتہائی مطلوب شخص کو گرفتار کیا، جس نے ڈاکے کی واردات کے دوران ایک برطانوی پولیس آفیسر کا قتل کیا تھا اور پاکستان میں روپوش تھا۔ آپ نے ان دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کیا جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کی یا اس پر عمل درآمد کیا، اور جو 2002 سے اب تک تقریباً 450 اموات کے ذمہ دار تھے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عرفان احمد خان درانی کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب اسد اللہ قریشی، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔ جناب اسد اللہ قریشی انسداد دہشت گردی تفتیشی ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ نے انسداد دہشت گردی کے متعدد آپریشنز میں حصہ لیا، جن میں انتہائی مطلوب دہشت گرد بھی شامل تھے۔ جناب اسد اللہ قریشی کی دلیرانہ کاوشوں کی بدولت سندھ اور بلوچستان میں امن کی بحالی اور ہزاروں معصوم جانوں کا بچانا ممکن ہوا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اسد اللہ قریشی کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد علی، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔ 17 سالہ نوجوان لڑکے جناب محمد علی حافظ قرآن کا تعلق پرانے پولو گراؤنڈ ڈسٹرکٹ گلگت سے ہے۔ آپ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 گلگت میں 10ویں جماعت کے طالب علم ہیں۔ یہ واقعہ 7 ستمبر 2019 کا ہے، جب ایک 8 سالہ بچہ عامر حسین دریائے گلگت میں گر گیا۔ جناب محمد علی فوری طور پر اس منظر کی جانب بھاگے اور اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہوئے دریا میں کود گئے۔ آپ نے بچے کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کے بہاؤ کے ساتھ تقریباً 1 کلومیٹر تک اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ آپ بالآخر بچے کو بچانے میں کامیاب ہو گئے اور اسے بحفاظت دریا کے کنارے پر لے آئے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد علی کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔
جناب احمد علی اور جناب صادق حسین اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت. جناب احمد علی محکمہ توانائی گانچے گلگت بلتستان میں بلنگ کلرک اور جناب صادق حسین جو اسی علاقے کے رہنے والے تھے نے 19 دسمبر 2018 کو شیوک سیکٹر میں شیر پوسٹ اور بلال پوسٹ پر 2 بہادر سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا تو ان کے جسد خاکی پاک فوج کے ذرائع سے حاصل نہیں کیے جا سکتے تھے. شدید موسمی حالات اور دشمن کی مسلسل فائرنگ کے باوجود آپ دونوں ایک شہید کا جسد خاکی اور ایک زخمی سپاہی کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے. پاکستان آرمی نے آپ دونوں کو 2015 اور 2016 میں بالترتیب سند تحسین اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا. شجاعت کے شعبے میں جناب احمد علی اور جناب صادق حسین کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے تمغہ شجاعت کے اعزازات عطا کیے ہیں. میں جناب احمد علی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا اعزاز وصول کریں. اب میں جناب صادق حسین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا اعزاز وصول کریں. جناب نور الدین اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت. جناب نور الدین گلگت بلتستان حکومت کے کابینہ ونگ میں ٹرانسپورٹ ڈرائیور کی خدمات انجام دے رہے ہیں. 17 نومبر 2020 کو 2:30 بجے جب آپ صوبائی وزیر برائے پانی و توانائی کے ساتھ ڈیوٹی پر موجود تھے تو صوبائی جنرل الیکشن کے رد عمل میں ایک ہجوم نے سرکاری گاڑی پر پتھراؤ شروع کر دیا. آپ نے صوبائی وزیر کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے لیے گارڈ کی معاونت کی. بعد ازاں ہجوم نے سرکاری گاڑی کو آگ لگا دی. آپ نے گاڑی پر آویزاں پاکستان کے قومی پرچم کو جلتی ہوئی گاڑی سے اتار لیا. اس کے فوری بعد گاڑی کو آگ لگ گئی. آپ نے قومی پرچم سے انتہا درجے کی وفاداری اور اس کو بے حرمتی اور جلنے سے بچانے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا. شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب نور الدین کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے. ملک دارا خان شہید اعزاز تمغہ شجاعت بعد از شہادت شعبہ شجاعت. ملک دارا خان 1950 میں تحصیل صفی محمد قبائلی ڈسٹرکٹ کے چناری مسعود علاقے میں پیدا ہوئے. 2007 میں جب طالبانائزیشن اپنے عروج پر تھی تو آپ نے ان کے ظلم کے خلاف تحریک شروع کی. 2010 میں عسکریت پسندوں نے آپ کا گھر مسمار کر دیا اور اسے مکمل طور پر جلا دیا. 25 جنوری 2014 کو عسکریت پسندوں نے آپ کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا جس سے آپ کو شدید چوٹیں آئیں اور آپ کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی. اس کے علاوہ آپ کے خاندان کے 10 افراد شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے. 13 نومبر 2016 کو خود ساختہ دھماکہ خیز ڈیوائس کی وجہ سے آپ نے موقع پر ہی جام شہادت نوش کیا. شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ملک دارا خان شہید کو تمغہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے. میں ان کے بیٹے سے درخواست کرتی ہوں کہ آ کر اعزاز وصول کریں. جناب محمد رحیم شاہ اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت. جناب محمد رحیم شاہ قومی سلامتی کے ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہیں. انسداد دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں پیش رہے ہیں جس کی وجہ سے کئی دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا. مذکورہ افسر نے دہشت گرد گروپوں سے اسلحہ اور گولہ بارود کی بازیابی کے لیے کیے جانے والے متعدد آپریشنز میں اپنی ٹیم کی سربراہی کی.
شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد رحیم شاہ کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب سعید خان اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت۔ جناب سعید خان انسداد دہشت گردی آپریشنز میں آفیسر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی بروقت کارروائی سے دہشت گردی کی کئی وارداتیں ناکام ہوئیں اور بے گناہ شہریوں کی جان محفوظ رہی۔ مذکورہ افسر کی انتھک کاوشوں کی بدولت عسکریت پسندوں پر مشتمل ٹیم کی گرفتاری ممکن ہوئی۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سعید خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد ولید صابر خان اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت۔ جناب محمد ولید صابر خان ایک ذہین اور پرعزم افسر ہیں جن میں پیچیدہ معاملات اور پوشیدہ کاموں کو سر انجام دینے کی قدرتی صلاحیت موجود ہے۔ آپ نے دہشت گردوں کے خلاف کئی آپریشنز کیے جن میں دہشت گردوں کا خاتمہ اور گرفتاریاں شامل ہیں۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد ولید صابر خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب وقار احمد اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت۔ جناب وقار احمد قومی سلامتی کے ایک ادارے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث مختلف عناصر کی گرفتاری کو ممکن بنایا۔ آپ نے دشمن انٹیلیجنس ایجنسی کے تربیت یافتہ جاسوس گرفتار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب وقار احمد کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب عبد القہار خان اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت۔ جناب عبد القہار خان قومی سلامتی کے ایک ادارے میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے ٹیم لیڈر کے طور پر نمایاں خدمات انجام دیں۔ آپ نے متعدد سہولت کاروں کے نیٹ ورکس کو بے اثر کرنے اور گولہ بارود اور ہتھیاروں کے بھاری ذخیرے کی بازیابی کے ساتھ ان کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ دہشت گرد مختلف نصب شدہ آلات کے ذریعے حملوں، راکٹ فائر، فوجی دستوں پر حملوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عبد القہار خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب جمیل احمد کلہوڑو اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت۔ جناب جمیل احمد کلہوڑو 10 اپریل 1987 کو ضلع خیرپور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اسلامیہ کالج سکھر سے 2008 میں گریجویشن کی۔ آپ نے 2014 میں خیرپور میں ایک پولیس کانسٹیبل کی حیثیت سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ 17 اگست 2021 کو آپ خیرپور ریلوے اسٹیشن پر تعینات تھے۔ تقریباً رات 11:30 بجے ٹرین جب ریلوے اسٹیشن سے نکل رہی تھی تو ایک مسافر ٹرین اور پلیٹ فارم کے درمیانی خلا میں گر پڑا اور چلتی ہوئی گاڑی سے کچلے جانے کے خطرناک حد تک قریب تھا۔
آپ تیزی سے رد عمل دیتے ہوئے مسافر کی جانب لپکے، اسے اپنی گرفت میں لے کر واپس پلیٹ فارم پر کھینچ لیا اور یوں اس کی جان بچا لی۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب جمیل احمد کلہوڑو کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب عدنان ملک اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت۔ جناب عدنان ملک 6 جون 1978 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ 2004 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اقتصادیات میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی۔ آپ 5 دسمبر 2014 کو سیالکوٹ میں راجکو انڈسٹریز سے بطور مینیجر منسلک ہوئے۔ 3 دسمبر 2021 کو اسی جگہ ایک انتہا پسند بے قابو ہجوم نے فیکٹری کے مینیجر جناب دیاودنگے دون ننداسری پریانتھا کمارا کو توہین رسالت کا الزام لگا کر غیر قانونی طور پر موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی۔ جناب عدنان ملک نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مارے جانے والے اپنے سری لنکن رفیق کار کے اوپر اپنے جسم کا سایہ کرتے ہوئے انہیں بچانے کی کوشش کی۔ جناب کمارا بالآخر مشتعل ہجوم کی مار پیٹ سے جان کی بازی ہار گئے۔ جناب عدنان ملک نے اپنے سری لنکن رفیق کار کو بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عدنان ملک کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عابد اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ انجینئرنگ میکینیکل۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عابد نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے BSc اور یونیورسٹی آف اسٹریتھکلائڈ برطانیہ سے میکینیکل انجینئرنگ میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ آپ جولائی 2014 سے کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد میں ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ، ڈائریکٹر انٹر ڈسپلینری ریسرچ، چیئر اور سربراہ شعبہ اور پروفیسر میکینیکل انجینئرنگ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ آپ نے دفاعی شعبے کے ایک میگا پروجیکٹ کو متحرک کیا ہے تاکہ مقامی سطح پر حل فراہم کیا جا سکے، جس کے نتیجے میں زر مبادلہ کی زبردست بچت ممکن ہوئی۔ آپ نے شمسی توانائی کے استعمال اطلاق کے لیے تاجکستان کی اکیڈمی آف سائنسز سے مشترکہ طور پر 2 بین الاقوامی پیٹنٹ حاصل کیے ہیں۔ آپ نے 2005 میں پاکستان اکیڈمی آف سائنسز گولڈ میڈل، 2006 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن آؤٹ اسٹینڈنگ ریسرچ ایوارڈ اور 2011 میں HEC بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ حاصل کیا۔ انجینئرنگ میکینیکل کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر محمد عابد کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ محترمہ مومنہ درید قریشی اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ فن ڈرامہ ہدایت کار پیشکار۔ محترمہ مومنہ درید قریشی نے 1997 میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز سے گریجویشن کی۔ آپ کی پہلی انفرادی پروڈکشن میرے پاس تھی، جس سے آپ کو قبول عام حاصل ہوا۔ 2010 میں آپ نے داستان کے نام سے ایک ڈرامہ پیش کیا جو قیام پاکستان سے جڑے واقعات پر مبنی تھا، جس نے تنقید نگاروں سے بے پناہ داد و تحسین حاصل کی اور وقت کی مقبول ترین سیریز میں سے ایک بن گیا۔ آپ نے فرحت اشتیاق کے ناول ہم سفر کی ڈرامائی تشکیل کی، جو ریلیز کے بعد فوری طور پر دنیا بھر میں مقبول ہوا۔ 2015 میں آپ کا نام پونڈز کمپنی کی معجزاتی سفر کی فہرست انسپریشنل ویمن میں شامل کیا گیا۔ فن، ڈرامہ، ہدایت کار، پیشکار کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ مومنہ درید قریشی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔
جناب اسد محمود اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ. جناب اسد محمود 4 مئی 1983 کو ریاض سعودی عرب میں پیدا ہوئے. آپ نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا سے 2006 میں بی ای میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے 2016 میں میکینیکل انجینئرنگ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. آپ نے وزارت موسمی تبدیلی اور انٹرنیشنل سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ڈیولپمنٹ کے مابین رابطے استوار کیے اور آلودگی کا باعث بننے والے اینٹیں بنانے کے صدیوں پرانے عمل سے زگ زیگ میں تبدیلی کے آغاز کی بنیاد رکھی. 2 سال کے عرصے میں 7,986 بھٹوں نے زگ زیگ فائرنگ ٹیکنالوجی کو مجموعی طور پر یا کم از کم دھونکنیوں، موٹرز اور ویریبل فریکوینسی ڈرائیوز کی حد تک اپنا لیا ہے. اس کے علاوہ جناب اسد محمود نے پاکستان کے نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن ایکٹ کی ڈرافٹنگ اور منظوری میں مرکزی کردار ادا کیا. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اسد محمود کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو اس تقریب کا اختتام کیا جائے. خواتین و حضرات، اس قومی تقریب برائے تقسیم اعزازات کا اختتام کیا جاتا ہے. Ladies and gentlemen, the formal proceedings of the investor ceremony are now closed. مہمان گرامی سے درخواست ہے کہ اب چائے کے لیے باہر لان میں تشریف لے جائیں. The honorable guests are requested to kindly proceed for refreshments after the honorable president has left the room, please. کے موقع پر